قطرہ اپنے اندر کلزم کا جلوہ دیکھے یا کلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قطرہ کلزم ہو جائے تو بھی کلزم بیان میں نہیں آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہزارہا لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی خیال آرائیاں، سیاست دانوں کی تقریریں، تحریریں اور کوششیں، اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر حکمرانوں کے احکامات، بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوششیں ہیں حقیقت آشنائی کے انداز، اور پھر حقیقت بیان ہی نہیں ہو پا رہی، ہمیشہ ہی بیان سے باہر۔ وسعت بیان مل بھی جائے تو بھی بیان وسعت ممکن نہیں، بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر، غور والی بات، حاصل صرف فنا ہے، صرف اور صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ تجھ سے پہلے کیا تھا؟ میں اس کو نہیں مانتا، تجھے کون مانتا ہے؟ میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے؟ میں سب کو فتح کر لوں گا۔ فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لو۔ میں ہمیشہ رہوں گا۔ کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں۔ تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی۔ لائبریری سے باہر بھی علم ہے، اور علم سے باہر بھی علم ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود منظر کا مرہون ہے۔ آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آیا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کی روبرو ہی نہیں، دو بدو بھی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا؟ قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و ماخذ پر نظر رکھے، اپنے محبوب اور اپنے غم گسار مالک سے رابطہ کرے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے، وہ خود سے نا آشنا رہتا ہے، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان میں اجنبی اور نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔ کرنیں نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ قدیم کا ذکر صرف حادث ہی کی زبان سے سنایا گیا۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے، اسی فانی سے محبت کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہیں،
قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلزم تو کلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل بھی کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں کلزم۔ قطرے کا وجود کائنات عطائے کلزم ہے، قطرے کا وجود عطائے کلزم ہے، اور کلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا سے چشمے پھوٹیں، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق اپنے خالق کے نام۔